فصل مکمل ہمارے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاہ عالم صاحب قبلہ مرکز العالی و نورانی کی زبان سے بہترین انداز سے ہم لوگوں نے سماعت فرمائی۔ عزیز گرامی، شاہد قمر نے بڑے اچھے کلام سے آپ کو نوازا۔ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل خیبر نقش بندیت، شمس ولایت، سرکار باب حضور مقدس العالی و نورانی تشریف فرما ہے، جلوہ بار ہیں۔ اولاد رسول کے چہرے کی زیارت کیجیے اور ثواب الدارین سے مالا مال ہوتی رہیے۔ برادر محترم، جناب ابرار صاحب اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے ان کی مغفرت، بخشش، ترقی درجات کے سلسلے میں اولاد رسول کو دعوت دے کر مہمان بنا کر اپنے گھر بلایا ہے۔ ہم اور آپ حاضر و موجود ہیں۔ عربی کی کتاب ہے درۃ الناصرین، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت جن کی ایک جوان بیٹی تھی اور بیٹی انتقال کر گئی، اب وہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان، ایک ہی بیٹی مر گئی، تو وہ ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی کہ حضور میری جوان بیٹی تھی، مر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو دیکھوں، تو کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ بوڑھی ماں، تم ایک کام کرو، یہاں سے گھر چلی جاؤ، ایک کمرے کو بالکل پاک صاف کرو، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب تم سارے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو اسی کمرے میں جہاں شور شرابہ نہ ہو، کسی کے آنے جانے کا خطرہ نہ ہو، ایک سوئی اور تنہائی میں ایک سفید چادر بچھا لینا، اور جتنی دیر تک ہو سکے تم اپنے نبی پر درود پڑھتے رہنا۔ درود پڑھتے پڑھتے جب تم تھک جاؤ، نیند کا غلبہ ہونے لگے، تمہیں نیند آنے لگے، تو اسی چادر پر سو جانا۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری بیٹی خواب میں تمہیں نظر آ جائے۔ چنانچہ بوڑھی عورت خواجہ حسن بصری کے ارشاد کے مطابق اپنے گھر آ کر ایک کمرے کو صاف کر کے رات کو عشاء کے بعد سفید چادر بچھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جب تک وہ پڑھ سکی۔ جب ان کو نیند آنے لگی تو وہ اسی چاندنی پر یعنی سفید چادر پر وہ سو گئے۔ اللہ کی شان کہ کچھ دیر کے بعد ان کی بیٹی انہیں خواب میں نظر آ گئی، لیکن بیٹی کو خواب میں دیکھنے کے بعد اس کے دل کو سکون، چین، اطمینان، آرام کے بجائے بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی قبر میں چاروں طرف آگ جل رہی، اسی آگ میں اس کی بیٹی جل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، بے چین ہے۔
جب بوڑھی ماں کی آنکھیں کھلی تو پہلے سے زیادہ پریشان کہ اس دیکھنے سے تو نہ دیکھنا ہی اچھا۔ صبح اٹھ کر پھر حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی اور پورا واقعہ سنایا، حضور ایسا ایسا ہوا ہے، میرا دل بالکل بے قرار کا بے چین ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بوڑھی ماں، تم گھر جاؤ، تمہارے اطمینان قلب کے لیے اور تمہاری بیٹی کی خاطر وہ عمل جو کل میں نے تمہیں بتایا تھا، تمہاری خاطر آج وہ عمل میں خود کر کے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ بولیے۔ ابو سراب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وہ عمل کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد سفید چادر بچھا کر خود درود شریف پڑھنے لگے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے جب 2-4 گھنٹے گزر گئے، انہیں نیند آنے لگی تو حضرت خواجہ حسن بصری اسی چادر پر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا باغیچہ سجا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اسی جنت کے باغیچے میں ایک جنتی بستر لگا ہوا، جنتی گدا ہے، جنتی تکیہ ہے، جنتی چادر ہے۔ اسی بستر پر ایک خوبصورت جوان لڑکی تخت پر بیٹھی ہوئی، تکیہ لگا کے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ خواجہ حسن بصری یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو وہ بیٹی آواز دیتی ہے کہ حضور ذرا میرے قریب آئیے۔ جب یہ قریب گئے تو وہ لڑکی کہتی ہے حضور آپ نے مجھ کو پہچانا کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، کہ میں اسی بوڑھی کی بیٹی ہوں جس کو کل آپ نے وظیفہ بتایا تھا، میں اسی کی بیٹی۔ تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں جب تو اسی کی بیٹی ہے تو کل تو تیری ماں نے دیکھا کہ تم عذاب میں ہو، تکلیف میں ہو، تمہاری قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آج تو جنت کے باغیچے میں، جنت کے بستر میں، جنت کے تخت پر کیسے بیٹھی ہو؟ تو لڑکی کہتی ہے حضور کل تک جو میری ماں نے دیکھا تھا وہ صحیح تھا، وہ غلط نہیں تھا۔ کل تک ہم تمام قبرستان کے مردے عذاب میں، تکلیف میں، پریشانی میں تھے، لیکن آج صبح صبح اللہ کا ایک نیک بندہ ہمارے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے چند آیتیں اور نبی کریم پر درود پاک پڑھ کر ہم مردوں کے لیے ایصال ثواب کا دیا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے ہمارے تکلیف کو بھی ختم کر دیا ہے اور جنتی تخت بھی عطا فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھ، درود پڑھ، میلاد شریف کر کے دعا کریں، کسی بزرگ سے دعا کرائے تو یہ بیکار نہیں جاتا ہے، اس کا فائدہ قبر میں ہمارے مردوں کو ضرور مل جاتا ہے۔ تو ہمارے محترم ابرار صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی دعا کے لیے اولاد رسول، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت سرکار باب حضور کو دعوت دیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اولاد رسول کی زبان سے جو دعائیں نکلے گی اللہ اپنے رسول کے صدقے میں انشاءاللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایصال ثواب کے تعلق سے قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں،
بہت سی حدیثیں ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں، مگر یہ وقت بالکل نا وقت ہے، اس لیے کہ لوگ 1 بجے سے پہلے آتے نہیں ہیں اور 2 بجے کے بعد تک رہنے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے الکلام ما قل ودل ولم یمل۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے